بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم، ہر مسلمان کے لیے جس طرح ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے کہ کسی ضروری کا انکار یا محال کا اثبات اسے کافر نہ کر دے، اسلام سے باہر نہ کر دے، اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز اور کیا ناجائز، کیا واجب اور کیا محال، کہ واجب کا انکار اور محال کا اقرار موجب کفر ہے، کفر کا سبب ہے، اور بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے، عقیدہ اپنا اسلامی نظریے کے خلاف رکھے یا خلاف بات زبان سے نکالے اور وہ ہلاکت کا سبب بنے، انسان ہلاکت میں پڑ جائے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے۔ اور عصمت انبیاء علیہم السلام ایسی عزت والے، ایسی رفعت والے انبیاء اکرام، ایسی سرکاریں ہیں۔ عصمت انبیاء قرآن آیات اور احادیث صحیحہ اور اجماع امت دلائل عقلیہ سے ثابت ہے۔ اس کا انکار وہی کرے گا جس کے پاس دل و دماغ کی آنکھیں نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا، ان عبادی لیس لکا علیہم سلطان، اے ابلیس میرے خاص بندوں پر تیری دسترس نہیں ہے۔ شیطان نے خود بھی اس بات کا اقرار کیا، مانا کہ اے میرے مولا، اے میرے رب، میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوا تیرے خاص بندوں کے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام تک شیطان کی رسائی ہے ہی نہیں، انبیاء اکرام تک پہنچنا شیطان کے بس میں ہے ہی نہیں، اور وہ انہی کو شیطان انہی حضرات کو گمراہ کر سکتا ہے جو کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے علاوہ ہیں، اور کسی لغزش، کسی خطا کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ فرمائے، اللہ ان پر قہر غضب فرمائے، اور وہ انہیں نہ تو گمراہ کر سکے اور نہ جو ہے راہ سے بہکا سکے گا، نہ دور لے جا سکے گا، پھر ان سے گناہ کیوں کر سرزد ہو سکتا ہے۔ انبیاء اکرام سے تعجب کی بات ہے کہ شیطان تو انبیاء اکرام کو معصوم مان کر ان کے بہکانے سے اپنی معذوری ظاہر کرے، مگر اس زمانے کے بے دین ان حضرات کو مجرم مانے، یقیناً یہ شیطان سے بدتر اور ابلیس لعین سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ گناہ چند طرح کے ہیں، شرک، کفر، کبائر، صغائر۔ پھر صغائر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بعض وہ جو دناعت اور ذلت طبع پر دلالت کرتے ہیں، جیسے چوری، کم تولنا، ادھر ادھر کی لگانا، چغلیاں وغیرہ، یہ سارے گناہ۔ اور بعض ایسے ہیں پھر ان گناہوں میں بھی دو قسم نکلتی ہیں، دو نوعیتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عمدن اور ایک ہوتا ہے سہون۔ عمدن یعنی جان بوجھ کر، اور سہون یعنی بھولے سے گناہ ہو جائے۔ نیز انبیاء اکرام کی بھی دو حالتیں ہیں، ایک ہوتا ہے ظہور نبوت سے پہلے یعنی اعلان نبوت سے پہلے کا وقت، دوسرے نبوت کے بعد کا وقت، اعلان نبوت کے بعد کا وقت۔ انبیاء اکرام شرک، کفر، بدعقیدگی، گمراہی اور ذلیل حرکتوں سے ہر وقت بی فضلہ تعالی معصوم ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پہلے سے ہی معصوم رکھا ہے کہ وہ حضرات نبوت سے پہلے اور اس کے بعد عمدن سہون ایک آن کے لیے بھی بدعقیدہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ عارف باللہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور مدارج النبوہ کے اندر، مدارج النبوہ میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی ساق عرش پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس بات سے آدم علیہ السلام کا پیدائشی عارف باللہ ہونا بھی ثابت ہوا، اور بغیر استاذ کے پڑھا لکھا ہونا بھی حضرت کا پیدا ہوتے ہی ثابت ہے۔ پیدا ہوتے ہی لکھی ہوئی تحریر پڑھ لی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا، انا
انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں کہ اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور نبی بنایا، اور نیز فرمایا یعنی مجھے تاحین حیات، نماز، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، اور اپنی والدہ سے سلوک کرنے کا بھی، حسنوں کے سلوک کرنے کا بھی مجھے حکم دیا گیا، اور میں اپنی والدہ سے سلوک کرنے والا بھی ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وقت پیدائش ہی سے حکمت نظری یعنی رب کی ربوبیت اور اپنی نبوت اور عطا انجیل کو بھی جانتے ہیں، اور حکمت عملی، تہذیب الاخلاق اور تدبیر منزل سے بھی باخبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن شریف میں ہی اپنی کافر قوم پر توحید کی ایسی قوی حجت قائم فرمائی کہ سبحان اللہ، مطلب ایسی برہان، ایسی حجت حضرت نے اپنی قوم پر قائم فرمائی کہ آفتاب و چاند تاروں کے ڈوبنے اور ان کے حالات بدلنے کو ان کی مخلوقیت کی دلیل بنایا، کہ تاروں کو دیکھ کر فرمایا ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ اے کافرو، کیا رب میرا یہ ہو سکتا ہے؟ اور ڈوبتا دیکھ کر فرمایا لا احب العافلین، کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بچپن شریف کی اس سادی گفتگو اور پاک گفتگو پر ابو علی سینا اور فارابی کی ساری منطق قربان، اور اس وقت کے جتنے بڑے بڑے علامہ فہامہ ہیں ان سب کی ساری منطق کو جمع کر کے اس قاعدے کے نقطے پر ان سب کی منطق قربان۔ اسی کو منطق کے لوگ یوں بیان کرتے ہیں العالم متغیر وکل متغیر حادث، لہذا العالم حادث، پھر یوں کہتے ہیں کہ العالم حادث ولا شیء من الحادث بمعبود فالعالم لیس بمعبود۔ اس طرز استدلال کو رب نے پسندیدگی کی سند بخشا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قول کو اتنا پسند فرمایا اور فرمایا تلکا حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ۔ حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سجدہ فرما کر امت کی شفاعت فرمائی۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور امت کی شفاعت فرمائی۔ مدارج النبوہ میں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ رب کو اپنے مراتب کو اور اپنے درجات کو نیز امت مرحومہ کو جانتے پہچانتے ہوئے پیدا ہوئے، یعنی ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کو بھی پہچانتے ہوئے پیدا ہوئے اور اپنی امت کو بھی اور اپنے مرتبے کو بھی پہچاننے والے تھے۔ بچپن پاک میں، بچپن شریف میں بچوں نے کھیل کی رغبت دی تو انہیں وہ جواب دیا کہ جس پر ارسطو جیسی حکمتیں قربان، وہی ایک جواب انسانی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ فرمایا ما خلقنا لہذا، فرماتے ہیں ما خلقنا لہذا، ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے۔ رب نے اس کی تائید یوں فرمائی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی قرآن پاک نازل نہیں ہوا، اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ وہ لوگ اس بات سے غور کریں، اس بات پر کہ جو کہتے ہیں اللہ کے محبوب ان پڑھ تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور تو خود بچپنے کے عالم میں یہ فرما رہے ہیں ما خلقنا لہذا، کہ ہم کھیل کود کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ بے شک اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی
शख्स से पढ़ा नहीं, नہ लिखा, न बचपने के आलम में